باقی جملے کہہ رہے تھے. اس کے بعد امام سے رخصت لی ہے، یعنی کس نے یہ الفاظ کہہ کر رخصت لی ہے. جناب شوذب آگے بڑھے، امام حسین کے قدموں کا بوسہ لیا اور کہا، یعنی عابس اجازت دے چکے، رخصت ہو چکے، میدان کی طرف جا رہے ہیں. شوذب امام کے قدموں میں گر گئے اور فوراً کہتے ہیں کہ جس نے استاذ نے مجھے آل محمد کی محبت سے آشنا کرایا، آل محمد اور آپ کی محبت جیسی نعمت سے نوازا ہے، میں اپنے اس استاذ کو تنہا نہیں چھوڑ سکتا، لہذا مجھے بھی آپ اجازت دیجیے. یعنی عابس پہلے اجازت لے کر گئے، جناب شوذب امام کے قدموں میں گر گئے، اجازت دی، اب یہ بھی رخصت ہو گئے دونوں. ربیع ابن تمیم یہ کہتا ہے کہ جب میں نے عابس کو آتے ہوئے دیکھا تو چونکہ میں عابس کی شجاعت سے واقف تھا، میں چیخ چیخ کر کہہ رہا تھا کہ کوئی عابس کے مقابلے پر نہ جانا، میں نے کئی جنگوں میں عابس کو دیکھا ہے، یہ کسی سے زیر نہیں ہوتا ہے. یہ دشمن جناب عابس کے شجاعت کا تذکرہ اپنے لشکر میں کر رہا ہے اس موقع پر کہ جب یہی دشمن امام حسین کے لشکر کو قتل کرنے کے لیے آمادہ ہے دنیا کو پانے کی خاطر. اس موقع پر عابس کے شجاعت کے قصیدہ پڑھ رہا ہے. کون دشمن؟ عابس نے نعرہ بلند کیا. جناب عابس کہتے ہیں، حل من مبارز علی رجل لرجل، کیا کوئی مرد نہیں ہے جو اس مرد کے مقابلے پر آئے؟ اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں، کیا تم میں کوئی مرد نہیں ہے جو اس مرد میرے مقابلے پر آئے؟ کوئی بھی شخص مقابلے کے لیے باہر نہیں نکلا. بہرحال ابن سعد نے کہا کہ تم لاکھوں اس اکیلے سے ڈرتے ہو، جاؤ اس پر حملہ کرو. تو اب پتھر برساؤ، تیر برساؤ، وہی جو حربہ انہوں نے ہر جگہ استعمال کیا. سب نے اپنے ہاتھوں میں پتھر اٹھائے، کچھ کسی نے ریت اٹھایا، کسی نے جو چھوٹے موٹے پتھر جو بھی جس کو جو مل رہا تھا، کسی نے تیر اپنا کمان میں لگایا اور جناب عابس پر ایک چاروں طرف سے حملہ آور ہو گئے. جناب عابس نے اپنے زرہ کو اتار دیا. عین مصیبت کا موقع ہے. زرہ کیوں پہنی جاتی ہے؟ تاکہ تیر لگے تو جسم محفوظ رہے اور تکلیف نہ ہونے پائے جنگ کے میدان میں. جناب عابس نے زرہ کو اتار دیا اور دشمن کی طرف بھاگے. دشمن کی صفیں بکھر گئی. عابس اور شوذب دونوں دشمنوں کو قتل کرتے ہوئے دشمنوں کے صفوں میں داخل ہو گئے. دونوں ایک ساتھ جنگ کر رہے ہیں. ربیع ابن تمیم کہتا ہے کہ میں نے عابس کو اس حالت میں دیکھا کہ اپنی زرہ اتار چکے ہیں تو میں نے ایک سوال کیا، کیا بغیر زرہ کے بھی کوئی جنگ کرتا ہے؟ جناب عابس کا جواب کہ ما اصاب المحب فی طریق حبیبہ سہلون، کہ اپنے محبوب کی خاطر جو کچھ برداشت کرنا پڑے وہ آسان ہے. جتنی تکلیف ہو اتنی ہی زیادہ اجر، اتنا ہی زیادہ اجر اور اتنی ہی زیادہ اس کی فضیلت میں اضافہ ہوتا ہے. میں اگر یہ کر رہا ہوں تو امام حسین کی محبت میں. شاید بہرحال مقاتل میں اس کے آگے تو مجھے جملہ نہیں ملا، لیکن جناب عابس نے اپنی زرہ اتاری چونکہ بچپن سے امام حسین اور مولا کائنات کی محبت میں گرفتار تھے. شاید عابس کے ذہن میں یہ جملہ، عابس کے ذہن میں وہ کیفیت تھی کہ امام حسین کی شہادت کے بعد امام حسین کے لاشے کو گھوڑوں سے پامال کر دیا جائے گا. تو وہ حسین کے جس کو فاطمہ نے چکیا پیس پیس کر پالا تھا، جب اس کا لاشا پامال ہو رہا ہے، اس کو اذیتیں دی جا رہی ہیں، تو میرے اوپر، میرے جسم پر اگر دشمنوں کے تیر پیوست ہو رہے ہیں تو میں اس کو برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہوں. سہل ما اصاب المحب فی طریق حبیبہ سہل، میں برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہوں. جناب عباس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں گے، جناب قاسم کے لاش کو پامال کر دیا جائے گا. تو شاید یہ کیفیت، شاید لعلہ یہ کیفیت جناب عابس کے ذہن میں تھی، جس وجہ سے اپنے زرہ کو اتار کر امام حسین سے محبت کا اظہار کرنا چاہتے تھے کہ میرے جسم کی کوئی حیثیت نہیں ہے اگر یہ تیروں سے چھلنی ہو جائے. کیونکہ وہ حسین کے جس کے بارے میں مؤرخین مقاتل نے لکھا کہ 1900 ہے زخم تنے چاک چاک پر، زینب نکل حسین تڑپتا ہے خاک پر. کہ جی امام، بلکہ چوتھے امام کی طرف ایک روایت منسوب ہے کہ جب کربلا 11 محرم کو امام چلے ہیں تو امام حسین کے جسم پر انگوٹھی کے نک کے برابر بھی کوئی جگہ، جسم کا حصہ انگوٹھی کے نک کے برابر بھی سالم نہیں تھا، پورا جسم چھلنی تھا. تو شاید جناب عابس اس کیفیت کو محسوس کر رہے ہوں کہ میرا آقا، میرا مولا اور میرا امام وقت جس کی اطاعت کا حکم اللہ نے ہم کو دیا ہے،
جب اس کے ساتھ یہ ہوگا تو میرے اوپر اگر تیروں کی بارش ہو جائے تو میں برداشت کرنے کے لیے آمادہ ہوں۔ زرا کو اتار دیا، جنگ کرتے رہے، یہاں تک کہ وہ موقع آتا ہے کہ جناب شوذب پر کسی نے پیچھے سے حملہ کیا، شوذب وہیں پہ شہید ہو گئے۔ عابس نے شوذب کو دیکھا اور خدا کا شکر ادا کیا کہ سب سے محبوب شخص جو میرے نزدیک تھا وہ آج میرے سامنے حسین کے قدموں میں قربان ہو گیا، اللہ تیری راہ میں قربان ہو گیا، جو میری تمنا تھی، میری آرزو تھی۔ اس کے بعد دشمن کو صفوں پر ٹوٹ پڑے اور حملہ کیا، لیکن جو میں نے آپ کو بیان کیا، ہر طرف سے دشمن نے حملہ کیا اور جناب عابس کو بھی انہوں نے جناب عابس پر حملہ کیا، پتھر برسائے، تیر برسائے، جناب عابس زین سے زمین پر آئے، نڈھال ہو کر زمین پر گر گئے۔ اب ساری فوجیں سمٹ پڑی، ٹوٹ گئی، ٹوٹنے لگی جناب عابس کے لاشے پر۔ لاشے کو ٹکڑوں میں تقسیم کر دیا جناب عابس کے، اور اس کے بعد جناب عابس کے سر کو کاٹ دیا، اور سر کو لے کر عمر بن سعد کے پاس یہ لوگ آتے ہیں، اور ہر ایک شخص کہہ رہا تھا کہ میں نے عابس کو قتل کیا ہے، میں نے عابس کو قتل کیا ہے۔ تو جھگڑا ہونے لگا، اختلاف ہونے لگا۔ وہیں پر عمر بن سعد کہتا ہے کہ لا تختصموا ھذا لم یقتلہ انسان واحد، آپس میں جھگڑا نہیں کرو، اختلاف نہیں کرو، کسی ایک شخص نے عابس کو قتل نہیں کیا ہے، کلکم قتلہ۔ میں دیکھ رہا تھا عابس کی شجاعت اور ہیبت اتنی تھی کہ تم میں سے کسی کے اندر اتنی جرت نہیں تھی جو عابس کے مقابلے پہ تنہا جاتا، بل کلکم قتلہ، بلکہ تم نے سب نے مل کر اس کو قتل کیا ہے۔ یہ جناب عابس محبت، ایمان، معرفت، خلوص کہ اپنی قربا، اپنی جان بھی اور اپنے غلام، اپنے شاگرد کی جان بھی امام حسین کے قدموں پر قربان کر دی، اور کوشش کی کہ جتنا ہو سکے میرے اوپر مصیبت پڑے تاکہ میں امام کی اطاعت کا حق ادا کر سکوں۔ یہ ہے معرفت، یہ ہے اطاعت کہ امام سے جب ملحق ہو گئے تو اب امام سے جدا نہیں ہوئے بلکہ اپنی جان کو قربان کر دیا۔ یہی وجہ تھی کہ امام کہہ رہے تھے انی لا اعلم اصحابا اوفى من اصحابی و ابار، کہ جیسے صحابی مجھے ملے میرے علاوہ کسی کو نہیں ملے۔ واقعاً یہ ایک حق ہے جو امام حسین نے بیان کیا ہے، کیوں؟ چونکہ ان کی نظر میں بس اور بس اطاعت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام۔ سلام علیہم یوم ولدوا و یوم ماتوا و یوم یبعثوا حیا۔